بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 246 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 240 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 240 ہے، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ من فطر، جس نے روزہ کھلوایا، صائما، کسی روزے دار کا، او جہزا، یا سامان دیا، غازین، کسی مجاہد کو، فلہو، پس اس کے لیے ہے، مثل اجرہ، اس کے برابر ثواب۔ من فطر، جس نے روزہ کھلوایا، صائما، کسی روزے دار کا، او جہزا، یا سامان دیا، غازین، کسی مجاہد کو، فلہو، بس اس کے لیے ہے، مثل اجرہ، اس کے برابر ثواب۔ اب یہاں پر فطر صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اسباب تفعیل، جیسے فطر یفطر تفطیرا، بمعنی زور سے پاڑنا، روزے دار کا روزہ افطار کرانا۔ صائمن، صائمن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اسباب نصر ینصرو، جیسے صام یصوم صوما و صیاما، بمعنی روزہ رکھنا۔ جہزا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب تفعیل، جیسے جہز یجہز تجہیزا، بمعنی تیار کرنا، سامانی ضرورت دینا، زادی راہ دینا، مہیا کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات میں باب رؤیت الہلال سے لی گئی ہے، اور اس کی روایت کرنے والے زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات کا بڑا احسان ہے انسان پر، کہ اگر آدمی خود عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس عمل کا راستہ اس طرح کھول دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی کے اس عمل پر آنے کا ذریعہ بن جائے تو اس صورت میں بھی اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو افطار کرا دیا یا کسی مجاہد کا سامان تیار کر دیا تو اس کو بھی اس جیسا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے ایک نیک کام میں مددگار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزے دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کی ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی افطار پرتکلف کرائے اور اکرام ضیف میں دسترخوان بھر دے، بلکہ ہر شخص اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی روایت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ حضرت، ہم میں سے ہر شخص اس افطاری کے انتظام کی قدرت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرما دیتے ہیں جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من فطر صائمن، من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، فطر فعل سیاہ واحد مذکر عائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، صائمن منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد او عاطفہ ہے۔ اسی طرح جہز غازین، جہز فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل اور غازین منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر فلہو مثل اجرہ اس کے لیے جزا ہے۔ فلہو اس میں فا جزائیہ، لہو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثبت فعل محذوف کے، مثل اجرہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کے لیے ثبت فعل محذوف کے لیے فاعل ہے، پھر فعل یعنی ثبت فعل اپنے متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔